بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کو کہتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں مسبب الاسباب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لے وہی آپ کا بت ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ مل جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کے اولاد کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اس مقام کو جا پہنچتا ہے جو اسے اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ جو بندہ صرف اتنا بھی سوچنے لگے کہ کیا ملے گا جھوٹ بول کر، تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی سمت صحیح ہے، اللہ اس پر مہربان ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اس کی برائیوں سمیت ہی قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کرے، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مسکراہٹوں کے پھول بانٹنے والوں کے اپنے لب خاردار کانٹوں سے لہو لہان ہوتے ہیں۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جس کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین۔ اعمال کا صفر سے ضرب کھانا۔ اچھے اعمال کا نتیجہ صفر سے ضرب تب کھاتا ہے جب عمل اور نیت میں تضاد ہو۔ اللہ ہمیں اپنی نیتوں اور اعمال میں مناسبت پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ پریشان، غمگین اور رنجیدہ ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں، پہلا دنیا میں رغبت اور اسے پانے کی حرص، دوسرا نیکی اور اطاعت کے کاموں میں کوتاہی۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا الہی ہمیں اس ختم ہونے والی حقیر دنیا کے لیے ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور ہمیں اپنی پاک جنتوں کے لیے خالص کر کے قبول کر لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر اٹھتا ہے، دوبارہ چل بھی پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ جانتے ہیں کب؟ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گرانے والا شخص وہی تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ قبر آخرت کی پہلی منزل۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا، آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو رونا نہیں آتا، اور اس قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو آدمی اس سے نجات پا گیا تو بعد والے مراحل اس سے آسان ہو جائیں گے، اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ دشوار ہوں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر کبھی دیکھا ہے، قبر اس سے زیادہ ہولناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں تو اس میں اکثر داخل ہونے والے مساکین تھے، اور مال و عظمت والوں کو روک دیا گیا، البتہ دوزخ والوں کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ تھوڑا سا فرق، اگر اندھیرے میں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو زیادہ روشنی میں بھی ساتھ نہیں رہتا۔ فرق تھوڑا سا ہے، غریبی میں لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور امیری میں ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تم
खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका ये है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। एक दिए की मानत है, न जाने कब हवा का झोंका आए और बुझ जाए। जी हाँ, ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं कि किस वक्त और कब सब कुछ फना हो जाए। लिहाजा हर वक्त अल्लाह से डरते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद। जल्ल जलालुहु के साथ किए गए किसी मामले में खसारा नहीं, फिर वो सदका हो या खैरात, तिजारत हो या मोहब्बत, राज़ो नियाज हो या दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहता है तन्हाइयाँ अच्छी नहीं होती, बड़ा हसीन मौका देती हैं अल्लाह से मिलने का और बातें करने का। इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को हमेशा खालिस और मजबूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामन है। हम दुनिया में इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में इसलिए पीटे जाएंगे कि हम दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह। दुनिया हसनतुम व फिल आखिराति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी, और हमें दोज़ख के अज़ाब से। तुम परेशानी समझ रहे हो सकता है किसी अच्छे वक्त का आगाज़ हो। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में गिराए गए तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये नए सफ़र का आगाज़ है, पैगम्बरी का सफ़र, बादशाहत का सफ़र। जहाँ एक दौर ख़त्म होता है वहीं से दूसरा दौर शुरू भी होता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। तुम पर मुश्किलात का इज़ाफ़ा हो जाए तो इस्तिग़फ़ार की मिक़दार को बढ़ा दो। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु में हर कदम फूंक फूंक के रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि लिखें आप, लेकिन आपका लिखा हुआ आपकी औलाद पढ़े। अपनी आने वाली औलाद के मुस्तक़बिल की खातिर खुद को अल्लाह की मदद से दुनिया के फितनों से बचाएं। दुआ क्या है? कुरान की तिलावत, तन्हाई के आंसू, अच्छी सोहबत और क़याम में जो भी फेज़ चल रहा है, इस फेज़ तक आपको अल्लाह ताला लाया है, आप खुद नहीं आ गए। अल्लाह ताला ने आप पर मुश्किलें भी डाली और आसानियाँ भी, ताकि आप शुक्र और सब्र दोनों के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मुशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर। ईमान इंसान को मजबूत बनाता है और गैर अल्लाह पर एतकाद इंसान को कमज़ोर करता है। शर खुद फैल जाता है, लेकिन खैर फैलाने के लिए मेहनत करना। कितनी ही बेतरतीब क्यों ना हो, लेकिन चीज़ों को अपनी जगह पर वापस ले आती हैं। चीनी और नमक को मिक्स करके चुंटियों के आगे डाला जाए तो वो चीनी ले लेंगी और नमक को छोड़ देंगी। इसी तरह दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आप अपने लिए वही चुनें जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और स्वीट बना। मोहब्बत क्या है? वो रब करीम दिन रात हमारे गुनाह और नाफरमानियाँ देखता रहता है, फिर भी वो हमारा पर्दा रखता है और हमारा रिज़्क़ भी बंद नहीं करता। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। सुभान अल्लाह। ज़िद इंसान को ले डूबती है, चाहे अच्छे की हो या बुरे की। ज़िंदगी लचक मांगती है, और जो इंसान बात बेबात रिश्ते नाते मेरे तुम्हारे की बात करे वो हमेशा बेसुरान। खोलो और तूफ़ान नूह का वाक़या पढ़ो। अगर वली हाजत रवा होते तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा लेते और तूफ़ान को रोक लेते। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए अज़ाब के लिए तो कोई रोक नहीं सकता सिवाय तौबा। रिश्तों में ज़िद और मुकाबला आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं। बस रिश्ता मुसलमान हैं जो ना बेटी का निकाह खुद पढ़ा सकते हैं, ना बाप का जनाजा, मगर सुबह शाम गालियाँ उलमा को देते हैं। जिसके पास जो होता है इसने वही तकसीम करना है, इसलिए लोगों के रवैयों पर हैरान होना छोड़ दें। ज़रूरी नहीं कि सबकी झोलियाँ प्यार, खुलूस, अपनायत और बेगर्जी जैसे मोतियों से भरी हों। इसलिए जहाँ जो मिले समझ लो वहाँ देने वाले के पास देने के लिए अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, इससे बेहतर और भी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियाँ देखना, सामने वाले की हद देखना, तो वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम गर्क नहीं हुए, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे, और फ़िरौन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। असल ताकत और क़ुव्वत की मालिक अल्लाह ही की ज़ात है। जब तुम किसी से ताल्लुक़ बनाओ तो ये याद रखना, अगर तुम ताल्लुक़ की किताब में पहले सफ़े पर लफ्ज़ एहसास, ईमानदारी और बर्दाश्त तहरीर नहीं करोगे तो फिर आखिरी सफ़े पर जुदाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा, और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल का दरवाज़ा खुलता है जो कभी बंद नहीं। हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जो कर दे, वो तकलीफ़ नहीं नेमत है, और जो नेमत हमें अल्लाह से गाफिल करे वो नेमत नहीं अज़ाब है। अल्लाह हमें अपने साया रहमत में रखे, आमीन या रब्बुल। हाथों से बनते हैं, घर दिलों से आबाद होते हैं, और दिल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद होते हैं। या अल्लाह दिलों को आबाद कर दे। बुजुर्ग से पूछा गया कि रहम और करम में क्या फ़र्क है? आपने फरमाया जो तलब पे मिल जाए वो रहम है, और जो बग़ैर तलब के मिल जाए वो करम है। दुआ है अल्लाह करीम हम सब को अपने रहम और करम से नवाज दे, आमीन। सादी ने फरमाया रोए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ़, अजियत, फ़रेब, धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। धूप में 8 घंटे मजदूरी कर सकता है, लेकिन पंखे के नीचे खड़े होकर 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता। वजह क्या है? जिस्म मजबूत है
روح کمزور ہے۔ اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں۔ لوگ جب آپ سے بات کر رہے ہوں تو ان کی بات مت روکیں، والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہے۔ وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ کیا کام کرتی ہے، اور چلتے رہیے جیسا کہ یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ، نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسے سلطنت کا بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھ، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا۔ PhD ڈاکٹر صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک عالم دین سے کہا کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ جنازہ کے بعد ڈاکٹر زار قطار رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے تسلی دی کہ اس طرح کا صدمہ ہر آدمی کو پیش آتا ہے، مگر وہ مسلسل روتا رہا۔ بالآخر عالم دین آگے بڑھ کر پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنا رو رہے ہیں؟ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے والد نے مجھے اتنی دنیاوی تعلیم دلوائی کہ میں PhD ڈاکٹر بن گیا، مگر مجھے دین سے اتنا بے بہرا رکھا کہ میرے والد کی میت میرے سامنے پڑی تھی اور مجھے نماز جنازہ بھی نہیں آتی تھی۔ زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے، یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے، یعنی تمہاری ماں۔ سے نیچے کی محبت اور ناک سے اوپر کی انائیں دونوں ہی ضلالت کا باعث۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے جس میں انسان کے 4 دشمن چھپے ہیں، دال دنیا، شین شیطان، میم مال اور نون۔ بار بار کرو مگر بھروسہ صرف ایک۔ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں۔ آنکھوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین۔ دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، لوگ انتظار نہیں کرتے۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ اے خدا تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی ہے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ خدا بھول چکا، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا آنکھ نہیں۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہو پاتا۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ تعلق ہی توڑ لیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں آج کھانے کو کچھ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدے میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ تہجد، اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک زبان جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو آپ کے آباء و اجداد اور ماں کی تربیت کو واضح کرتی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے اور زندگی کی ہر مشکل گھڑی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سکون چاہیے تو ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھیں۔
بے شک راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط الفاظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کرے۔